السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث نمبر 88 عن ابی قلابۃ عبداللہ بن یزید الجرمی البصری قال جاءنا مالک ابن الحویرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا يزيد عمر بن سلمة الجرمي۔ ابو قلابہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالک بن حویرث ہماری مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا، اب کہ میرا ارادہ نماز پڑھنے کا نہ ہے، میں نماز پڑھاؤں گا جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھائی؟ فرمایا ہمارے شیخ کی نماز کی مانند، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو قیام کے لیے اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت کے لیے بیٹھتے تھے۔ اور جس شیخ کی بات ابو قلابہ نے کی ہے ان سے مراد ابو یزید عمر بن سلمہ ہے۔ جاءنا آیا ہمارے پاس، فی مسجدنا ھذا ہماری اس مسجد میں، انی لاصلی بکم میں تمہیں ضرور نماز پڑھاؤں گا، کیف کان یصلی کس طرح نماز پڑھتے تھے، قبل ان ینہض پہلے اس سے وہ اٹھے۔ تو اس حدیث سے جو مراد ہے کہ ابو قلابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحابی رسول مالک بن حویرث وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھاؤں گا۔ وہ نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن صرف اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو نماز کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اور وہ جو بات ایک درس کی شکل میں کی جاتی ہے تو پریکٹیکلی جو چیز کی جائے وہ زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنے والا جو ہے اس کو سمجھتا ہے اور اس سے اچھے طریقے سے اپنی تربیت کر لیتا ہے، جو چیز پریکٹیکلی سامنے آ جائے۔ آپ دیکھیں گے ہم حج کے بارے میں خود اپنی بات آپ سے کرتا ہوں کہ جب ابھی ہم حج پہ نہیں گئے تھے تو ہم نے حج کے بارے میں سب کچھ پڑھا، لیکن جب وہاں گئے تو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بعض باتوں کی۔ جب پریکٹیکل کر لیا تو پریکٹیکل کرنے کے بعد پھر جب دوبارہ حج کے جو احکام پڑھے تو پھر وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ تو پریکٹیکل کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحابی رسول نے صرف نماز کو بیان نہیں کیا بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ تو یہ پریکٹیکل کر کے دکھانا یہ سیکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی عمدہ ترین طریقہ ہے، سکھانے والے کے لیے بھی، سیکھنے والے کے لیے بھی۔ تو مالک بن حویرث نے پریکٹیکل کر کے، اور جب کہ وہ نماز کا ٹائم نہیں تھا، یعنی کوئی فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا، آپ نے نفل نماز پڑھ کے انہیں دکھائی۔ اور اس میں اس حدیث میں جو ایک اور اہم بات کی گئی ہے وہ ہے جلسہ استراحت کی۔ زیادہ باتیں اس حدیث میں بیان میں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، تو یہاں پر جو ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ جلسہ استراحت کا ہے۔ تو یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کرتے تھے، اور آپ کے بعد مالک بن حویرث نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور آپ نے بعض صحابہ کی جماعت پہ بھی اسی طرح نماز پڑھ کے دکھائی ہے، تو اس میں بھی اسی طرح۔ تو اس لیے یہ ہمارے جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ اپنی عقل سے کچھ باتیں بنا کر
اس کو جو ہے وہ اس حکم کو یہ سمجھتے ہیں یا اس عمل کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت میں ایک خاص عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور وہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ تمام لوگوں کے لیے نہ ہوتا تو ایک بڑی قابل غور بات ہے، مالک بن حویرث وہ زیادہ سمجھتے ہیں یا آج ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جب وہ صحابی رسول نے جس طرح سمجھا ہے بات کو، اس نے اسی طرح کر کے دکھایا ہے، تو جب اسی طرح کر کے دکھایا ہے تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ وہاں ہم اس بات کو مان لیں، وہاں پر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ صحابی رسول کی بات اور پھر روایت میں کوئی شک نہیں، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور پھر صحابی کے اس عمل کو کسی صحابی نے بھی کسی تابعی نے بھی اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، قبول کیا ہے اس حکم کو، تو پھر ہمیں اسے قبول کرنے میں یہ ہیزیٹیشن اور یہ ہچکچاہٹ کیوں ہے، اور اس پر اپنی ہی ایک سوچ اور فکر جو ہے اس کو مسلط کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمیشہ ایک مومن ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو وہ صحیح سند سے سن لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو پھر وہاں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، وہاں پر سرنڈر کر دے، سمعنا و اطعنا بس۔ تو لہذا یہ عمل تھا آپ کی زندگی میں، تو اس لیے صحابی نے پریکٹیکل میں وہ کر کے دکھایا، کہا میں نبی کی نماز پڑھ کے تمہیں دکھاؤں کہ میں نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو پھر جب آپ نے نبی کی نماز کہہ کے یہ بات کی ہے اور پھر پریکٹیکل میں وہ کر کے دکھایا ہے، تو پھر ہمیں وہ مان لینا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آگے اگلی حدیث 89، عن عبداللہ بن مالک بن بحینة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ کر دیتے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی۔ اذا صلی جب نماز پڑھتے، فرجا کشادہ کرتے، کھولتے، پھیلاتے، بین یدئی اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان، حتی یبدو یہاں تک کہ ظاہر ہوتی، بیاض ابطیہ آپ کی بغلوں کی سفیدی۔ یہ جو کیفیت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، سجدے کی کیفیت، کہ آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو پھر حالت سجدہ میں آپ کی یہ جو کوہنیاں ہیں، آپ کی جو بازو ہیں، تو یہ اس طرح کھلے ہوتے، نہ ہی زمین پر بچھے ہوتے اور نہ ہی اپنے جسم کے ساتھ یوں چمٹے ہوتے، بلکہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو سجدے کے لیے زمین پر رکھ دیتے، سجدے میں جاتے، تو بلند ہوتے ہاتھ، بغلیں کھلی ہوتی، اور یہ ہاتھ یہ پورا یہ جگہ جو ہے زمین سے بھی اوپر ہوتی اور وجود سے بھی الگ ہوتی اور کشادہ، یہاں تک کہ دیکھنے والے نے آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی۔ یقیناً اگر دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی شرٹ یا آپ نے جو ثوب یا کپڑا جو پہن رکھا ہوگا وہ یہاں سے کھلا ہوگا اور یہاں سے سجدے کی حالت میں بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو بات اصل میں بتانے کا مقصد کہ آپ حالت سجدہ میں اپنے بازو کیسے رکھتے تھے۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں سجدے کی حالت میں بعض زمین پر بچھا لیتے ہیں، تو یہ تو بہت برا عمل ہے، اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کتے کی طرح اپنی زمین، کتے کی طرح زمین کے ساتھ لپٹ کر سجدہ مت کرو، سمجھ گئے نا۔ اور یہ آپ عمل ہمارے ملکوں میں خاص کر عورتوں میں یہ دیکھیں گے، ہماری عورتیں جو ہیں وہ سجدہ ایسے کرتی ہیں اور ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حیا کس میں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر حیا کرنے والا ہمارا اللہ ہے، اس نے دین نازل کیا، اس نے عورتوں کے لیے کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا کہ زمین پر اس طرح بچھ کے اور اپنے بازو زمین کے اوپر یوں ساتھ جو ہے زمین کے ساتھ چپکا کے تم سجدہ کرو۔ تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ عورت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ مردوں کے برابر یا مردوں کے آگے کھڑے ہو کے نماز ہی نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا تھا مردوں کے لیے سب سے بہترین صف جو ہے وہ اگلی صف ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہے، اور فرمایا تھا عورتوں کے لیے سب سے بری صف اگلی صف ہے اور سب سے بہترین صف عورتوں کے لیے سب سے
پچھلی صف ہے. تو یہ پردے کا اہتمام تو شریعت نے کر دیا ہے. پھر اگر وہ کہیں نماز پڑھتی ہے تو وہ اپنا گھر کے اندر اگر پڑھ رہی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کسی کمرے کے اندر نماز اپنی پڑھ لے, اور اگر مسجد میں آ کے پڑھ رہی ہے تو مردوں سے الگ ہو کر مردوں کے پیچھے جا کر کہیں نماز پڑھے. اور ویسے بھی خاص کر یہاں پر عورتوں کے لیے الگ نماز کی جگہ ہوتی ہے, تو اپنی اس الگ جگہ میں جا کر وہ نماز اس طرح پڑھے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے. تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زمین سے بھی اوپر رکھیں اور اپنے جسم سے وجود سے بھی الگ رکھیں. عن ابی مسلمۃ سعید بن یزید قال سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علیہ قال نعم. حضرت انس سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں. قال نعم, کہ ہاں نعل جوتے. سأل تو میں نے پوچھا کان یصلی فینا علیہ, نماز پڑھ لیا کرتے اپنے دونوں جوتوں میں؟ نعم, ہاں. یہ جو سوال کیا گیا ہے اور اس سوال میں جو جواب دیا گیا ہے وہ جوتوں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ہے. جوتی بھی نماز ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے. اور ایک حدیث جو یہاں احکام الحدیث میں نقل کی گئی ہے, آپ نے تو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے یہ کہتے ہوئے کہ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم. آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو, بے شک وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. یہ بڑی ایک اہم حدیث ہے. تو اس لیے ہمارے تو وہاں فتوے لگ جاتے ہیں اور وہ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ بڑا بے ادب ہے, بڑا گستاخ ہے, جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. جبکہ حدیث رسول سے یہ بات ثابت ہے. اور پھر اوپر سے یہ جو ترغیب دلائی گئی ہے, اس کو اگر آپ پڑھ لیں خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو. شریعت بیان کرنے والے نے, شریعت لانے والے نے یہ چیزیں آپ کو دے دی ہیں, تو اب صاحب شریعت کے ساتھ آپ یہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ لوگوں پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں. جب صاحب شریعت یہ بتا رہا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر عبادت کی حیثیت کو کون جانتا ہے؟ جو شریعت کو لے کر آیا. تو لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے تھے, آپ کے ساتھی صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے, ہاں جس چیز کا کہا گیا ہے, جیسے کہ آگے حدیث ہے اسی احکام الحدیث میں کہ ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فان رأى فی نعلیہ قدرا او اذا فلیمسحہ فلیصلی فیہما. اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایک دفعہ اپنے جوتوں کو دیکھ لے کہ جوتوں کے نیچے کوئی نجاست نہ لگی ہو, کوئی گندگی نہ لگی ہو. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کو فیمسحہ, بس چاہیے کہ وہ اس کو صاف کر لے, دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو مٹی کے اوپر رگڑ کے ایک دفعہ بس صاف کر لے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے انہیں جوتوں کے اندر نماز پڑھ لے. تو یہ چیز جب حدیث سے اس طرح ثابت ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں اور کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں. جوتوں سمیت نماز پڑھنا بالکل جائز ہے, درست ہے, اور کبھی پڑھ لینی چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت ہو جائے کہ بھئی ہم اس سے چڑھتے نہیں, ہم تو اپنے نبی کی سنت پر الحمدللہ ہم عمل کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, آپ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر الحمدللہ بعض اوقات کچھ سعودی ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ جوتے سمیت نماز پڑھ لیتے ہیں. بس یہ ضرور ہو کہ جوتے صاف ہوں. اور خاص کر ایک اور بھی اہم بات اس کا ٹھیک ہے خیال رکھنا چاہیے, جیسے آج ہماری مساجد میں کارپیٹ ہوتے ہیں, مساجد میں کارپیٹ ہیں, صاف ستھری مساجد جو ایسے بنی ہوئی ہیں, تو پھر
اس صفائی کا خیال رکھنے کی نیت سے اگر کوئی نہیں اس کو جوتوں کو استعمال کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جوتے بالکل صاف ستھرے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کبھی ایسا ہو جانا چاہیے۔ اور باہر کبھی صحرا میں نماز پڑھے تو پھر تو بڑا موقع ہوتا ہے، پھر تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جوتے میں نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث ہے عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی العاص بن الربیع بن عبد الشمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها۔ یہ حدیث جو ہے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود اٹھائے ہوتے، اور وہ ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس کی بیٹی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے، جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ تو یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی کے علاوہ بھی تمام محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی ابن ماجہ اور ترمذی نے نہیں، باقی تمام محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو حضرت امامہ کا نسب بیان ہوا ہے، صحابی نے نسب بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بنت زینب۔ پھر زینب کون ہے؟ بنت محمد۔ حضرت زینب کون ہے؟ حضرت امامہ کون ہے؟ زینب کی بیٹی۔ اور حضرت زینب کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کبھی کسی کو یا کوئی خود اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف جوڑتا ہے، اس کو اپنا باپ بیان کرتا ہے یا اپنا نسب کہیں اور غلط جوڑتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی باپ میرا کوئی اور ہو تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرا باپ کوئی اور ہے، یا میری برادری کچھ اور ہے اور میں بیان کروں کہ میری برادری کچھ اور ہے، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ تو کیا ممکن ہے کہ کوئی صحابی یہ جرت کرے کہ حضرت زینب کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں وہ غلط بیانی کرے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں؟ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ نہیں سمجھتے تو میں تھوڑے واضح کر دیتا ہوں اس بات کو کہ اہل تشیع کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور باقی بیٹیوں کے وہ انکاری ہیں، نہیں مانتے وہ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی نہیں ہے، کتنی بیٹیاں ہیں؟ 3 اور ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ، کل 4 بیٹیاں ہیں۔ لیکن تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک ہی بیٹی ہے، وہ کہتے ہیں جی جو حضرت خدیجہ کی پہلے جہاں شادی ہوئی تھی تو وہ بیٹیاں وہاں سے ہیں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، ان کا یہ کہتے ہیں جی کہ وہ کون تھی؟ وہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تو ہیں لیکن وہ محمد کریم کی نہیں، بلکہ وہ پہلے خاوند سے۔ یہ جھوٹ ہے ان کا۔ عرب اور خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غلط بیانی نہیں کر سکتے کہ وہ ان بیٹیوں کا اگر باپ کوئی اور تھا تو وہ بنت محمد کیوں کہتے رہے۔ یہ ایک بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات، پھر آپ اپنی نواسی کے ساتھ کتنی شفقت اور محبت کا معاملہ آپ کر رہے ہیں کہ دوران نماز آپ اپنی اس نواسی کو اٹھاتے، یعنی کو اپنی نواسی کے ساتھ ہی اتنا پیار کرتا ہے، خاص کر جو اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے، جو اتنی قربت والا رشتہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے۔
تو اس سے ایک تو یہ پتہ ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اس طریقے سے کسی بچے کو اٹھا کر یہ تربیت بھی دے رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ اس طرح بھی نماز ضرورت کے تحت ہو جاتی ہے۔ یقیناً بیٹی کو، بچی کو، نواسی کو پکڑنے والا یا سنبھالنے والا اس وقت نہ ہوگا، اور آپ نے اس وقت اس بچی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے اٹھا کر آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ دوران نماز اتنی سی حرکت جو ہوتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب آپ کھڑے قیام میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کو اٹھایا ہوا ہے، جب رکوع سجود میں جا رہے ہیں پھر آپ اس کو بٹھا دیتے اور پھر اس کے بعد آپ اپنا رکوع سجود کرتے تھے۔ تو نماز میں بعض اوقات اس طرح کی کچھ حرکت جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کبھی دوران نماز حرکت کرنی پڑ جائے کچھ تو نہیں ہلیں گے۔ بڑے پکے نمازی اپنے آپ کو ایسے لکڑ کے اس وقت ثابت کریں گے کہ جناب میں بڑا لکڑ کا نمازی، بڑا پختہ یہاں پر گاڑا ہوا نمازی ہوں۔ وہ کب؟ جب کہیں ٹیلی فون کی گھنٹی، موبائل کی گھنٹیاں بج جائیں تو بجتی رہیں گی، آخر تک وہ موبائل نکال کے جیب سے اس کو بند نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کو پوچھ لیں بھئی یہ کیا ہے، اور بس نماز پڑھ رہا تھا نا، تو اس میں نماز میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو نکال کر پوری نماز اپنی بھی خراب کر لی اور مسجد میں تمام نمازیوں کی نماز کو بھی خراب کر لیا، لیکن جیب سے موبائل نکال کے بند کرنا اس نے نماز کے خلاف سمجھا اس عمل کو، اور نماز برباد کی اپنی بھی اور باقی لوگوں کی بھی۔ تو یہ جائز ہے بھائی۔ کئی دفعہ آپ نے یہ رنگ دیکھا ہوگا کہ اس طرح مسجد میں جناب بعض ایسے جاہلوں کی گھنٹی جو ہے موبائل کی بجتی رہتی ہے نماز کے ختم ہونے تک، لیکن وہ مجال ہے اس کو نکال کے بند کر جائے، اس کو آف کر جائے۔ غلطی ہو گئی بھی تو اس سے بھول گیا بند کرنا، تو یہ جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ۔ مجھے یاد آ گیا کہ واقعہ مدینہ میں مسجد نبوی میں ہم نماز پڑھ، مسجد نبوی میں خود میں اپنے ساتھ کھڑے، یہ واقعہ میں نے خود دیکھا۔ تو نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو پہلی رکعت میں وہ گھنٹی بجنا ایک بندے کی شروع ہو گئی، بجتی رہی اس نہیں بند کیا، پھر دوبارہ پھر بجی، پھر بھی بجتی رہی، اس نے نہیں بند کیا۔ تیسری دفعہ پھر جب بجی نا تو میں نے سنا، وہ بالکل پیچھے والی صف میں تھا، تو جب تیسری دفعہ وہ گھنٹی بجی نا تو وہ آواز آئی کہ وہ فون پر اس کو ڈانٹنے لگ گیا کہ تم پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم فون پہ فون کیے جا رہے ہو۔ واللہ العظیم یقین جانے کہ میں نے خود یہ اس وقت بعد میں ہم نے نماز کے بعد اس کو دیکھا، اللہ کے بندے تو بند کر دے اس کو، تو کمال ہی کرتی نا، بجائے اس کے کہ تو اپنے اس فون کو نکال کے بند کر کے جیب میں رکھ دیتا، تو نے جناب وہ اتنی بڑی چھلانگ مار دی کہ نماز ہی اپنی ضائع کر لی تو نے۔ تو یہ ایسی جہالت بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ اس حدیث سے اصل میں جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دوران نماز حرکت کرنا جو ہے ضرورت کے تحت وہ جائز ہے، اور بعض اوقات تو ضروری بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کب؟ بعض اوقات نماز میں حرکت کرنا لازمی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کب؟ وہ تو چلو ایک اور چیز ہے، ہاں کیا کر کے خلاق ہو امام تو آگے ہے بھائی، ٹھیک ہے، امام کی یہ حرکت یہ بھی لازم ہے، مقتدی کی بھی لازم ہے۔ بعض اوقات آپ نے امام کو آگے کرنا ہوتا ہے تو امام کی بھی ضروری ہے، مقتدی کی بھی ضروری ہے، ایک تو یہ بھی ضروری ہو گئی۔ ایک اور بھی ہے، اگر سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، سمجھ گئے نا، اب خطرہ ہے کہ وہ آپ کو بھائی ڈس سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، بھاگ نہ جائے نماز چھوڑ کے، آگے بڑھ کے اس کو مار دے، آگے بڑھ کے اس کو مار دے، تو وہ اس وقت لازم ہو جاتا ہے اس پر، سمجھ گئے نا۔ مولانا صاحب سے کہ جنگل میں نماز پڑھنے شیعہ رہ جاتے کیا کریں؟ مولانا نے کہا کہ بیٹا اگر وضو قائم رہے تو نماز پڑھتے۔ صحیح بات ہے،
شیر دیکھ لیا تو اب ممکن ہے وضو ہی ٹوٹ جائے اس کا. تو صحیح کہا کہ اگر وضو قائم رہے تو پھر وہ اپنی نماز پڑھ لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی, اگلی حدیث دیکھیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدے میں اعتدال رکھو اور تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے دونوں بازو زمین پر نہ بچھائے. تو وہ میں نے پیچھے حدیث کی شرح میں یہ بات کر دی ہے کہ بھئی کتے کی طرح کیا ہے کہ اپنے بازو جو ہیں وہ سجدے میں گیا ہے تو اپنے بازو اس نے کیا کیے ہوئے ہیں, زمین کے ساتھ. وہ آپ دیکھتے ہیں نا کتے کو بیٹھا ہوا تو وہ اپنے بازو آگے کیسے بیٹھا ہوتا ہے, اپنے بازو یوں زمین کے اوپر بچھا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے جو اپنی عورتوں کو اس طرح سجدہ کرنے کا کہتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. حرم کے شیخ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مکی صاحب کو میں نے ایک لیکچر سنا, سوال تھا, کہتے ہیں جی وہ جو کہتے رہے, کسی نے سوال کیا جی ہمیں مسجد نبوی میں خواتین ہوتی ہیں جو لوگوں کو تربیت کرتی ہیں, کہتی ہیں نماز اس طرح, کہتے ہیں وہ کہتے رہے جو کہتے رہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے, آپ اسی طریقے. ہاں دیکھ اب حرم میں بیٹھ کے حرم میں بیٹھ کے لیکچر دینا. اچھا, اب مسجد نبوی میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بالکل سیپریٹ ہے, وہاں تو پورا پردے کا اہتمام ہے. یہ جو ایک لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جی عورت کے پردے کے لیے یہ اس طرح کہا گیا ہے کہ وہ زمین پر جو سمٹ کے نماز پڑھیں. جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کر دی کہ پیارے نبی سے بڑھ کر حیا کس کے پاس تھی, آپ سے بڑھ کر شرم و حیا کسی نے نہیں سکھائی. پوری دنیا کے بڑے سے بڑے متقی امام کو بھی تم لے کر آ جاؤ, پیارے نبی کے تقوی جیسا تقوی نہیں ہو سکتا, یا پیارے نبی جیسی حیا اس کے پاس نہیں ہو سکتی جیسی حیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو آپ نے جب یہ کوئی ایسا حکم نہیں دیا عورتوں کو, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ شریعت سازی کرنے والے. پھر جب عورتوں کے اندر نماز عورت پڑھ رہی ہے تو وہاں پر اس کو کیا مسئلہ ہے بھائی, سمجھ گئے. لیکن یہ عورتیں وہاں عورتوں کے اندر بھی نماز پڑھتے ہوئے یہی طریقہ اختیار کریں گے نماز پڑھنے کا کہ زمین کے ساتھ لپٹ کے جناب پوری سمجھ نہیں آتی. واللہ آپ یقین جانیں, کیونکہ فیملی کے ساتھ اکثر جب جاتے رہتے ہیں فیملیز بتاتی ہیں کہ وہاں پر عورتوں کو بڑا وہاں کی عرب عورتیں سمجھاتی ہیں کہ یہ تم کیسے سجدہ کر رہی ہو, لیکن وہ نہیں مانتے, نہیں اپنی اصلاح کرتے. بس وہ جو اب پیچھے سے پڑھا کے بھیجا گیا ہے. اب جیسے شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو ایک صاحب مکہ میں حرم میں درس دیتے ہیں, لیکن چونکہ ان کی ایک فقہ ہے, اس فقہ کو وہ فالوور ہیں, وہ اسی کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں اور اسی کے اوپر لوگوں کو عمل کرنے کا کہتے رہتے ہیں. تو وہاں بیٹھ کر بھی صحیح حدیث پر عمل کرنے کا نہ کہا جائے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اب یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی ضعف ہے, کمزور ہے, متروک ہے, کیا ہے یہ؟ سوال یہ کہ عورتوں کے لیے وہ اس کو خاص کرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے ہی نہیں نا. بات تو وہی ہو رہی کہ دلیل حدیث کے مقابلے میں ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو حدیث تو واضح ہے نا. تمہارا اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. یہ اگلی ایک حدیث ہے, رکوع اور سجود میں اطمینان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد ودخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
वफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा। बड़ी अजीम हदीस है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा से रवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, एक शख्स अंदर आया, उसने नमाज अदा की, फिर आपके पास आकर उसने सलाम किया, आपने जवाब दिया वापस जाओ, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वापस लौटा, नमाज पढ़ी, जैसे पहले नमाज पढ़ी थी, फिर आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने फिर फरमाया वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। ये बात 3 दफ़ा कही। तो उसने अर्ज़ की, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं इससे बेहतर नमाज अदा नहीं कर सकता, आप मुझे सिखला दीजिए। तो आपने फरमाया जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो अल्लाह अकबर कह, फिर पढ़ कुरान से जितना तुझे आसान लगता है, फिर रकू कर यहाँ तक कि मुतमिन हो जा, रकू करते हुए फिर सर उठा यहाँ तक कि तू बराबर खड़ा हो जाए, फिर सजदा कर यहाँ तक कि तू मुतमिन हो जाए, सजदा करते हुए फिर सर उठा यहाँ तक कि तू मुतमिन हो जाए बैठे हुए, और ऐसे ही कर अपनी सारी नमाज में। दखल अल मस्जिद, मस्जिद में दाखिल हुआ, फसल्ला तो नमाज पढ़ी, इरजे वापस लौट, सल्ली नमाज पढ़, वल्लदी बअथक बिलहक़ कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं उहसिनु गैरा मैं इससे बेहतर अदा नहीं कर सकता, फ़अल्लिमनी पस मुझे सिखला दें, इक़रा पढ़, मा तयस्सर मअक मिनल क़ुरआन जो आसान लगे तुझे कुरान से, सुम्मा रका फिर रकू कर, हत्ता तत्मइन यहाँ तक कि तू मुतमिन हो जाए, राकिआ रकू करने वाला, हत्ता तअतदिला क़ाइमा यहाँ तक कि तू बराबर हो जाए खड़ा होने वाला, सुम्मा मस्जुद फिर सजदा कर, फिर सलातिका कुल्लिहा अपनी सारी नमाज में। देखें इस नमाज में बात वही जो हम पीछे दुरूस में तकरीबन हम कर आए हैं कि नमाज जो है उसको अदा करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसमें एतदाल, क़याम, रुकू और सुजूद और एतदाल के साथ इत्मीनान। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें आप अपने रब के सामने हाज़िर हैं, अल्लाह के सामने, आपकी उस हस्ती के सामने आपकी हाज़िरी है जो पूरी कायनात का बादशाह है, मालिकुल मुल्क है, उसके सामने आप खड़े हैं और ये एक आपका उसके सामने हाज़िरी का वक्त है, उससे बात करने, गुफ्तगू करने का ये एक वक्त है। और आपको हुक्म है कि जब अल्लाह के सामने आएँ तहारत करके आएँ और तहारत के बाद अपने खालिक के सामने आजिज़ी इनकसारी इख्तियार करते हुए, खुशो खुदू इख्तियार करते हुए उसके सामने खड़े हों और नमाज के जो अरकान हैं उन्हें अदा करते हुए तुम्हारे ऊपर खुशो खुदू हो उसका, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हो। जैसे हम पीछे ये बात कई दफ़ा कर चुके हैं कि ऐसे इबादत करो गोया तुम उसको देख रहे हो, ये नहीं तो ये कि वो तुम्हें देख रहा है, इस तरीके से उसकी इबादत की जाए। आप दुनिया के किसी बड़े के सामने आप खड़े हों तो कैसे खड़े होंगे, आप कभी गौर करें। आप दुनिया में किसी बड़े के सामने खड़े होकर बात करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आज आपको दुनिया का कोई बादशाह ही बुला ले तो बादशाह के साथ बात करते हुए कभी आप तस्वीरों में देखें या कभी आप किसी वीडियो में देखें कि किसी बादशाह सलामत के आगे पीछे लोग किस तरह होते हैं और किस तरह आजिज़ी के साथ बात कर रहे होते हैं, और किस तरह कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पर, कभी आप जाकर देखें कि बादशाह सलामत के सामने लोग किस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं और किस तरह अपने आप को जनाब समेट के कपड़े को ठीक करके उसके सामने खड़े हैं और बात कर रहे हैं उसके साथ। तो आप यहाँ देखें कि किस बादशाह के सामने है जो सारी कायनात का बादशाह है, पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, उसके सामने आप खड़े हैं। तो जब तक ये कैफियत पैदा ना होगी तो तब तक आपकी नमाज में वो बेहतरी नहीं आ सकती। ये जो नमाज में जल्दी जल्दी है और बंदा जो एतदाल के साथ खुशो खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ रहा होता, उसका ध्यान असल में कहीं और होता है, उसका ध्यान अल्लाह की तरफ है ही नहीं। जिस बंदे का ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाएगा उसकी नमाज का एक एक अमल दुरुस्त हो जाएगा, एक एक चीज़ उसकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। हो ही नहीं सकता कि वो बंदा जो है अपनी नमाज के अंदर जो है वो जल्दबाजी दिखाए या जनाब उस नमाज के अंदर जो है वो एक बेढंगी सी नमाज पढ़े, हो ही नहीं सकता।
کہ جو بندہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دل میں لیے ہوا اور تدبر کے ساتھ اور غور کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو وہ پھر یہ جلد بازی نہیں کرے گا، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اور جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں بے ڈھنگی سی اور جناب چھلانگے مارتے ہوئے آئے، چھلانگے مارتے ہوئے چلے گئے، نہ رکوع ٹھیک، نہ قیام ٹھیک، نہ رکوع کے بعد کمر سیدھی کی، نہ سجدوں کے درمیان کو وقت دیا اور کوئی اطمینان نہیں، تو پھر دیکھ لیں انجام کیا ہے۔ 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے فتویٰ کیا دیا ہے، بات کیا کی ہے آپ نے ایک تو کہا لوٹ، یہ آپ نے نہیں کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ نہیں آپ نے کہا، چلو اب تو نے پڑھ لی ہے، تجھے پتہ نہیں تھا، جہالت میں ایسا ہو گیا، کم علمی میں ایسا ہو گیا، نہیں یہ نہیں آپ نے کہا، ارجع، لوٹ۔ اور پھر تاکید کے صیغے کے ساتھ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، یہ آپ شیخ سے پوچھ لیں کہ یہ صیغہ کیسا ہے، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ہوئی نہیں، نماز ہی نہیں ہوئی، بے شک تیری نماز ہوئی، کوئی یعنی شک والی بات بھی نہیں ہے، ایک تو نا شک ہے اس میں، نا شک والی بات بھی نہیں ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے فتویٰ ہے اس نماز پر کہ تو نے پڑھی ہی نہیں، تو پھر کیا کر، لوٹ اور نماز پڑھ، دوبارہ پڑھ۔ پھر اس نے 3 دفعہ وہ عمل کیا ہے، اور تینوں دفعہ آپ اپنے نبی کا سخت حکم دیکھ لیں یہاں پر۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر اطمینان نہیں لاتے اور اپنی نمازوں کو درست نہیں کرتے، ان کو سوچنا چاہیے، یہ حدیثیں ان کے سامنے پیش کیا کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے بندو کیوں اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہو، کیوں اپنی نمازوں کا جنازہ نکال رہے ہو، یہ نمازیں کل قیامت کے دن نجات کا سبب نہیں بنیں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا الصلاۃ نجاتی، میری نماز میری نجات ہے، لیکن ایسی نماز نجات نہیں ہے، بلکہ ایسی نمازیں کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے وبال جان بن جائیں گی، اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے اس حدیث میں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔